خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے اسلام۔ میرا نام پاسٹر شہباز پال کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ سے، اور ہم خدا کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں اس کرسمس کے موقع کے لیے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشا کہ ہم دسمبر کے مہینے میں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے دن کی خوشیوں کو منا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے اور پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے بھی نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کے کلام کی گہرائیوں کو، خدا کے کلام کو بہتر طور سے جان سکیں، سمجھ سکیں۔ ہر سال ہم کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بارے یہ سیکھتے رہتے ہیں، پیشن گوئیوں کے بارے جانتے رہتے ہیں، پر آج خدا کے کلام میں سے خداوند یسوع مسیح کے جو پیدا ہونے کی پیشن گوئی یا جو کتاب میں نے آج آپ کے سامنے نکالی کہ ہم خداوند یسوع کے پیدا ہونے کے بارے میں جان سکے، سمجھ سکے۔ بے شمار چیزیں خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے ہیں، پر آپ سوچئے یسوع مسیح کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے کہ وہ اس لیے دنیا میں آئے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائیں۔ فرشتوں نے پرستش کا گیت گایا اور آسمانوں سے یہ پرستش کرتے ہوئے زمین پر آئے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے صلح، یعنی خداوند یسوع کے آنے کا پیغام صلح کا پیغام ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ خدا سے بھی اپنی صلح رکھے، اور خدا کے ساتھ ساتھ صلح رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنی صلح رکھے۔ سو آج جو یشعیاہ کی کتاب میں نے نکالی، بائبل اسکالر، بائبل ٹیچر اس کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے، اور یشعیاہ وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کوئی 700 سال پہلے یہ نبوت کی یا پیشن گوئی کی کہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا نشان بتایا۔ اور اس نے نہ صرف یشعیاہ نے یسوع کی پیدائش کے بارے بتایا، بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بھی یشعیاہ نے نبوت کی۔ اور پوچھا گیا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سے کہ تو کون ہے، یا تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، میں جیسا یشعیاہ نبی کی کتاب میں آیا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، تو یشعیاہ نے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بھی نبوت کی۔ یشعیاہ نے یسوع کے پیدا ہونے کے بارے، مسیح کی بادشاہت کے بارے، مسیح کے معجزات کے بارے، اور پھر یسوع کی صلیب کے بارے، پھر مسیح کے مرنے کے بارے، پھر یسوع کے جی اٹھنے کے بارے، پھر نئے آسمان نئی زمین کے بارے میں۔ گویا یشعیاہ نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کئی سو سال پہلے مسیح کی ان ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جب بھی یسوع مسیح کو چرچ میں کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی، یا مسیح نے جب بھی خدمت میں کسی کتاب کا سب سے زیادہ ریفرنس دیا، تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ جیسا یشعیاہ نبی نے تمہارے بارے میں کیا خوب کہا۔ اور چرچ کے اندر مسیح کو کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی تو انہوں نے یشعیاہ
61 باب اس کی پہلی آیت نکالی، خدا کا روح مجھ پر ہے۔ سو یسایہ کی کتاب مسیح نے اپنی خدمت کے دوران زیادہ پڑھی اور زیادہ دنیا کو بتایا کہ یسایہ نے تمہارے بارے میں کیا خوب کہا کہ یہ امت وہ ہے جو ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی اور ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ سو آئیے ہم یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، ایک نشان۔ وہ نشان کیا ہے؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ یسایہ دنیا کو کہہ رہے کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ آپ بائبل مقدس کے اندر آپ پڑھیے اس کو، اس کی اسٹڈی کیجئے۔ خدا ہر زمانہ میں اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی نشان دیتا آیا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے، بارش رکتی نہیں ہے، اور جب آسمانوں پر آپ رینبو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا جان جاتی ہے اب بارش نہیں ہوگی، آسمان پر رینبو نظر آئیے۔ تو یہ بائبل مقدس کے اندر خدا نے جب مرد نوح کے وقت کے اندر اس نے پانی کے طوفان سے دنیا کو ہلاک کیا تو خدا نے آسمان پر رینبو کو ایک نشان کے طور پر دیا۔ اور اس کے بارے میں اور بہت ساری جگہوں پر اگر آپ پڑھیں، خدا کے کلام میں قضات کی کتاب کے اندر ایک نبی کا ذکر جس کا نام جدعون، خدا جدعون سے کلام کر کے کہتا ہے کہ تو زبردست سورما ہے، تو اسرائیل کے لیے لڑ، جنگ لڑ، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو فلسطینیوں کو مارے گا۔ تو یہ جدعون نے 2 خداوند سے نشان مانگے۔ نمبر 1، یہ روئی جو پڑی ہے یہ خشک رہے اور جگہ پر اوس پڑے، اور صبح ایسا ہی ہوا، ساری جگہ پر اوس پڑی ہے، روئی جو ہے وہ خشک ہے۔ وہ خداوند سے کہتا اب ایک اور تجھ سے نشان چاہتا ہوں۔ اب روئی پر اوس پڑے، باقی جگہ خشک رہے، تو ایسا ہوا ہے۔ خدا ساری دنیا کو نشان دیتا آیا ہے۔ اور داؤد کی زبور کے اندر داؤد خداوند سے کہتا ہے مجھے کوئی بھلائی کا نشان تو دکھا۔ خدا نشان دیتا آیا ہے، نجات دہندہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے نشان کیا ہے؟ بھئی نشان یہ ہے کہ عورت ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی۔ ایک شخص نے سوال اٹھایا کہ کیا کبھی کوئی کنواری جس کی شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی، ایک کنواری کیسے کوئی بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ اگر خدا آدم پر گہری نیند بھیجے، آدم کی پسلیوں میں سے خدا ایک نکالے، عورت بنائے، تو جو خدا آدم میں سے پسلی نکال کر عورت بنا سکتا ہے، وہ خدا کنواری سے اپنا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور بائبل مقدس خدا کا کلام یہ فرماتا ہے خدا کے لیے کوئی کام مشکل اور کوئی کام ناممکن نہیں۔ خدا وہ ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ایک کنواری کا نشان دیا گیا، اور آپ کو معلوم عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ بھئی ابلیس آیا سانپ کے روپ میں کہ کیا تمہیں منع کیا
اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ وہ کہنے لگے ہم سارے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، بیج کے درخت کا پھل اس کو کھانے کے لیے خدا نے منع کیا ہے۔ اور ابلیس نے کہا عورت سے کہ جس دن تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو عورت کے بارے لکھا اس نے کہا دیکھنے میں اچھا اور خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب، اور اس نے وہ پھل کھایا، اپنے شوہر کو بھی کھانے کو دیا۔ گناہ کی مزدوری موت، اور گناہ ہی کی وجہ سے بیماریاں دنیا میں آئی۔ عورت کے گناہ کے وجہ سے، غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت، جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو عورت سے پیدا کیا۔ یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ عورت کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، پر یہ بھی خوشخبری ہے کہ عورت کی وجہ سے ہی نجات دہندہ دنیا میں آیا۔ اگر میں اس طرف چلوں، باغ عدن کے اندر جب گناہ ہوا تو خدا نے 3 چیزوں کی عدالت کی۔ مرد سے کہا ساری زندگی خون پسینے کی کمائی کھائے گا، زمین کا سینہ چیرے گا، اور تو محنت مشقت سے روٹی کھائے گا۔ عورت سے کہا ساری زندگی درد کے ساتھ حاملہ ہوگی، بچوں کو جنم دے گی۔ سانپ سے خدا نے کہا ساری زندگی پیٹ کے بل ہو کر چلے گا، زمین کی خاک چاٹے گا۔ اور وہیں پر خدا نے پہلی بار یسوع کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی، یا پہلی بار خدا نے نبوت کی کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، جدائی ڈالوں گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گا۔ ذرا غور کریں، آج تک دنیا میں عورت کی نسل کوئی نہیں۔ ایک لوکا کی انجیل میں نسب نامہ، ایک متی کی انجیل کے اندر نسب نامہ، ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 قبیلے، اس سے یہ، اس سے وہ۔ اور عورت کا ایک ایسا نسب نامہ، اس سے کوئی اور پیدا نہیں ہوا، صرف میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ اور یسایہ بھی اس کے بارے یہی کہہ رہا ہے، وہ کنواری ہوگی، ایسی عورت جو کنواری ہو، پاک ہو، راست باز ہو۔ اور یہاں پر خداوند نے کہا وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ شاید کرسمس کے کئی معنی ہیں، کوئی اسے کرائسٹ ماس کہتا ہے، یعنی عبادت کی جائے مسیح کی، کرائسٹ کی جائے، پر یہ سب سے زبردست کہ ایمینویل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ ہر کرسمس کا تہوار یہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایمینویل کی صورت میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چاہے پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، یا کئی بار خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، نہ ڈر میں خداوند خدا تیرے ساتھ۔ یسوع نے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں سے کہا ان سب باتوں کی دنیا کو تعلیم دو، تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔
بھائی مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جو ایمانویل پیدا ہوا ہے، یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ ایمانویل کی صورت میں خدا ہمارے ساتھ۔ آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کنواری کسی بیٹے کو جنم دے۔ یہودی روایات میں اگر کوئی عورت شادی شدہ زنا کے عین فعل وقت پکڑی جائے تو اس کے لیے شریعت کا لا یہ ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر کوئی عورت شادی سے پہلے امید سے ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اگر میں عورت کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھوں کہ خدا کو کیسی عورت چاہیے تھی جس سے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں پیدا کرے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں مقدسہ مریم کہ شاید عمر بہت زیادہ ہوگی، پر یہ سوچئے اس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی ہے تو کتنی کو اس کی عمر ہو سکتی ہے، جوان تھی وہ۔ آئیے مقدس لوکا کی انجیل میں چلیں۔ فرشتہ جبرائیل، اس فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیغام دینے والا فرشتہ ہے۔ یہ زکریا کے پاس آیا جب وہ پاک ترین مکان میں، جب وہ خوشبو جلا رہا تھا تو وہ زکریا کے پاس آیا اور جبرائیل فرشتے نے کہا کہ تیری ساری دعائیں سن لی گئی اور تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا۔ اور یہ فرشتہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں زکریا کو، اس کے باپ کو، جو بزرگ کاہن ہے، یہ کلام اس سے کر رہے تیری دعائیں سن لی گئی۔ پر اس بزرگ نے، کاہن نے، زکریا نے فرشتے کی بات کا یقین نہیں کیا، اس نے شک کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو کام انسان کی عمر یا اس کی بدنی طاقت نہ کر سکے، اگر وہ خدا پر ایمان لائے تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زکریا کو یہ کہا گیا ہے کہ تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا۔ اب یہی جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے گھبرا بھی گئی، وہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی؟ تو اسی کا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تجھ سے جو پیدا ہوگا وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا ہوگا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ عزیزو، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن سوچئے ایمانویل کی پیدائش ہے، صلح کا پیغام ہے، تو ہمیں چاہیے ہم خدا کے ساتھ بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی صلح رکھے۔ سو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگے۔ خداوند ہم یسوع کے نام میں اس کرسمس کے موقع پر ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو حقیقی ہے، زندہ ہے، پاک ہے، ہمارے دلوں میں نقش رہے اور ہم یسوع کے پیدا ہونے کے دن کو سیلیبریٹ کر سکے ایمان کے ساتھ، اور اب وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ برکت دے۔ اگر ان میں کوئی بیمار اور کمزور ہے
یسوع کے نام سے اس کی بیماری جائے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔